اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم نے بے شک آپ کی طرف واضح نشانیاں اور معجزات بھیجے ہیں، اور ان واضح نشانیوں اور معجزات کا انکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ فرمانبرداری سے حد سے زیادہ نکل جائیں۔ کیا ان کے یہ معاملات چلتے رہیں گے اور ہمیشہ جب بھی یہ کوئی وعدہ کریں گے تو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیں گے؟ ان کا وہ گروہ، ان میں سے ہمیشہ ایک گروہ، بلکہ ان کے اکثر لوگ تو مانتے ہی نہیں۔ اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان رسول، وہ رسول جو کہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو کہ ان کے پاس موجود ہیں، تو وہ لوگ جن لوگوں کو کتابیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک جماعت اس عہد کو، اس نبی کو، اس کتاب کو پیچھے پھینک دیتی ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتی ہے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99، 100 اور 101، 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہود کا ایک گروہ، ایک جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی اور چند سوالات کیے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جوابات دیے تھے، لیکن ان جوابات کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ۔ اس نے حالانکہ یہود کا ایک بڑا عالم تھا، لیکن بات وہی ہے کہ نرا علم کسی کام کا نہیں۔ جب تک انسان کا علم انسان کو عمل پر مجبور نہ کرے تب تک وہ علم کسی کام کا نہیں۔ تو جانتا تو تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اپنی دکان جو چمکی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اپنے پیچھے جو لوگ ہیں وہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو کہنے لگا کہ ہماری نظر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی واضح نشانی نہیں بھیجی، آپ کی رسالت کے اوپر کوئی نشانی ہماری نظر میں ایسی نہیں ہے جو ہم جانتے ہوں۔ تو یہ بات انتہائی غلط بات تھی۔ پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو اس بات تھا اس کا جواب اس آیت کے اندر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم قسم اٹھاتے ہیں اس بات کی کہ ہم نے تحقیق کے ساتھ آپ کے طرف ایسے معجزات، ایسی آیات، ایسی نشانیاں بھیجی ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں، ایک نہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ بھیجی ہیں۔ پورا قرآن کریم 6600 سے زائد آیات، ہر آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ پورا قرآن کریم، اور قرآن کریم کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے وہ 1054 معجزات تھے۔ اس میں قرآن کریم ایک الگ معجزہ اور 1054 معجزات الگ۔ ان معجزات میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانی معجزات بھی دیے، زمینی معجزات بھی دیے، زمین میں بری بھی دیے، خشکی میں بھی دیے، بحری بھی دیے، سمندر میں بھی دیے، اور پھر جانوروں میں بھی دیے۔ جانور چوپائے بھی تھے، درندے بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانی معجزات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ معجزات، یہ قرآن کریم میں وانشق القمر، قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانی معجزات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، راستوں کی بندش ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ بارش ہو جائے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش برسا دے ہم پر۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نہ تھا، لیکن آپ کی یہ دعا کرنے کے نتیجے دعا کرنے کے بعد چاروں طرف سے بادل آ کے اتنا برسے ایک ہفتے تک صحابی فرماتے ہیں ہم نے سورج نہیں دیکھا۔ وہ صحابی دوبارہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، وہی الفاظ ہلکت الاموال من قطعت السبل، یا رسول اللہ اب بارش کی وجہ سے ہمارے مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ بارش ختم ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم حوالینا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا دے، اللہم علی الاکام والآتام والذراب والاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ اب اس کو آپ دائیں بائیں برسا دیجئے، اب ہم پر نہ برسائیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ الفاظ جب زیادہ بارش ہونے لگے تو پھر یہ الفاظ مسنون ہیں، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہم پر نہیں بلکہ اب ہمارے اطراف میں برسا دے، اب جو ہمارے اطراف میں جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں برسے۔ تو صحابی فرماتے ہیں آپ آسمان کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے اور بادل جھڑتے جاتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے، آپ کے بری معجزات میں جانور تک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سجدے کیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ ابو جہل کنکریاں لے کر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں اس سے بہتر یہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں چیز ہے وہ تمہیں خود میری گواہی کی دے دے، میری رسالت کی۔ تو اس کی ہاتھ کی مٹھیوں میں موجود کنکری گواہی دیتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ اتنی واضح معجزات، اتنے واضح نشانیاں، اتنی واضح آیات قرآن کریم کی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے معجزات اور آیات اور نشانیاں رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر نہ ماننے والی کی کیفیت کیا ہے؟ وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ تو اب اگر کوئی انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، تو پھر وہ وہی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکلنے کا پورا ارادہ کر لیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اب میں نے اللہ کی فرما برداری سے نکلنا ہے، یعنی کفر کو اختیار کرتا ہے، تو کافر ہی ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان یہودیوں کی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے بدعہد ہیں، یہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے جب بھی یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پھینک دیتے ہیں، اس طرح پھینک دیتے ہیں جیسا کہ کبھی وعدہ کیا ہی نہیں تھا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ وعدہ کر کے وعدہ کو پورا نہیں کیا بلکہ وعدے ہی سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس بات کا عہد دو مجھے کہ جب آخری نبی آئیں گے، تمام انبیاء میں سے بالخصوص آخری نبی آئیں گے تو تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کے لیے ان کا معاون بننا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، لیکن اور انہوں نے اس وعدے کے اوپر اقرار بھی کیا، گواہ بھی بنے، لیکن آج جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو اس سے انکار کر بیٹھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان کا تو یہ طریقہ ہے، لیکن قرآن کا آپ انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ پورے، حالانکہ بنی اسرائیل ان یہودیوں میں سے اکثر نہ ماننے والے تھے، لیکن قرآن کریم باوجود اس کے کہ انہیں ڈانٹ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے صرف ان کا ذکر کیا، یوں نہیں کہا کہ سارے کے سارے، اس لیے کیونکہ قرآن کریم خود عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی بھی قوم کا بغض، کسی بھی فرد کا بغض، کسی بھی جماعت کا بغض تمہیں اس بات کے اوپر نہ ابھارے کہ تم بے اعتدالی شروع کر دو، تم انصاف چھوڑ دو، بلکہ اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، انصاف کرنا ہی تقوی کو حاصل کرنے کا بہترین اور سب سے قریب ترین ذریعہ ہے۔ آج کیا ہے کہ اگر کسی جماعت کا، کسی قوم کا، کسی گروہ کا ایک دو فرد نے اگر غلطی کر دی تو ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم، پوری جماعت اور پورا فرقہ ہی ایسا ہے، حالانکہ اگر کسی قومی، کسی صوبائی، کسی علاقائی قوم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم ناانصافی کرتے ہوئے پوری کی پوری قوم کو غلط کہنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس انصاف کے اوپر خود عمل کرتے ہیں، اس لیے فرمایا فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت نے، کیونکہ یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ یہ ایمان لائے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ یہ ایسا نہیں کہ صرف وعدے کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی وعدہ ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ بدعہدی اللہ کی نظر میں بہت بری۔ قرآن کریم کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، چاہے انسان وعدہ کرے اللہ کے ساتھ، چاہے کسی انسان کے ساتھ، جو بھی وعدہ کیا ہے ہر وعدے کے اوپر پوچھ ہوگی،
ایسا نہیں کہ وعدہ کر لیا تو پھر اب چاہے کریں نہ کریں، لیکن ہر وعدے کے اوپر پوچھ ہوگی کس وجہ سے۔ کوئی شرعی عذر ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو، اگر وہ شرعی عذر اور معقول ہوگا اور آپ کی بات ہو سکتا ہے معاف ہو جائے اور آپ کو اس کے اوپر چھوٹ مل جائے، لیکن ہر عہد توڑنے پر اس کا سوال ضرور ہوگا کیا آپ نے توڑا کیوں تھا۔ اب آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب ان کے پاس وہ عظیم الشان رسول آیا، وہ رسول جو کہ تصدیق کر رہے انہی کتابوں کی جو کہ ان کے پاس ہیں، وہ رسول جو کہ ان کی کتابوں میں موجود بشارتوں کا مصداق بن کے آیا ہے، یعنی تورات کے اندر یہ بشارتیں موجود تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، آخری کتاب آئے گی، تو آج جب وہ نبی اور رسول آ گئے ہیں تو کیا ہے ان کا معاملہ؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو یہ اللہ کی کتاب کو، قرآن کو اور تورات کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، ایسا لگتا ہے جیسا کہ ان لوگوں نے وہ اس کتاب کو، قرآن کو، اس رسول کو جانتے تک نہیں ہیں، حالانکہ اس حوالے سے یہ سب باتیں کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ اس کو عمل سے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی کچھ ایسے ہی حوالے سے چل رہا ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے بالکل پس پش ڈال دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا ہی کہ اس کو اپنی زندگی میں عملی زندگی میں نہیں لائے۔ ہم نے قرآن کریم کو مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو صرف یہ ہے کہ چند آیات پڑھ کے کوئی بیمار ہو جائے اس کے اوپر پھونک دو۔ یہ قرآن کریم کے سے فائدے تو حاصل کیے جا سکتے ہیں، یہ قرآن کریم کے ثمرات تو ہیں، لیکن قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا موضوع، قرآن کریم کا نصاب وہ ہدایت ہے، یہ پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، یہ صرف ان کاموں کے لیے نہیں، یہ کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد سے جب انسان ہٹ جائے۔ اب دیکھیے کسی کافر، کسی غیر مسلم مملکت کو اس بات سے ڈر نہیں ہے کہ یہ لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی نظر میں آپ کرتے رہو، اسی میں آپ مشغول رہو، لیکن انہیں فکر ہے تو اس بات سے کہ یہ قوم کہیں زندہ ہو کر اپنے قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو آج ہم نے اس قرآن، اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، یعنی تمہارے صحابہ، تمہارے تابعین، ان سے تم جسمانی تعلق تو شاید رکھتے ہو، خونی تعلق تو ہوگا، تم میں سے کوئی سید بھی ہوگا، کوئی صدیقی بھی ہوگا، کوئی عثمانی بھی ہوگا، کوئی علوی بھی ہوگا، کوئی فاروقی بھی ہوگا، لیکن روحانی نسبت کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے تمہاری روحانی نسبت ان سے کچھ نہیں ہے۔ وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر زمانے میں معزز تھے، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر، تم نے آج قرآن کو چھوڑ دیا تو تم زمانے میں خوار ہو۔ آج اگر پوری امت کی متفقہ ایک ایسی کتاب جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، اس کتاب کے اوپر اگر جمع ہو جائیں تو پھر یہی وجہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں آزادی کی تحریک کے سب سے بڑے داعی تھے، وہ جب جیل میں 4 سال کی قید گزاری تو جب باہر نکلتے ہیں تو آ کے لوگوں میں اسی بات کی تبلیغ کی کہ دیکھو میں نے 4 سال کی زندگی میں صرف 2 اسباب دیکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ امت آج اس زوال کا شکار ہے۔ ایک سبب کیا؟ ایک سبب تو یہ کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے، اول تو پڑھنے والے بھی اب کم رہ گئے، اب پڑھنا ہے تو صرف رمضانوں میں پڑھنا ہے، حالانکہ چلو پڑھ تو رہے لیکن عمل تو خال ہی کوئی کرتا ہے، اور پورا قرآن پوری زندگی ان افراد کی بھی محنت کرتا ہے، پورے اجتماع پورے نظام کو دیتا ہے، لیکن اس نظام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو پہلا سبب بتایا کہ قرآن چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ امت فرقہ واریوں میں بڑھ چکی ہے، اور اس کی وجہ بھی، فرقہ بندیوں میں بڑھ جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ پیدا کر دے، اس کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی قوموں کو سربلندی دی ہے اور کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پست کر دیا، اس لیے کیونکہ انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ دلی لگاؤ اور حقیقی اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك